I want to pay homage on behalf of the Armed Forces of Pakistan to the brave sons of soil of Khyber Pakhtunkhwa. میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے گوش گزار کروں کہ میرے یہاں آنے کا مقصد خیبر پختونخوا کے غیور عوام کے درمیان بیٹھ کر دہشت گردی کے خلاف اس جنگ کا احاطہ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے غیور اور بہادر عوام کی دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ میں یہاں افواج پاکستان کی جانب سے تجدید عزم کرنے آیا ہوں کہ ہم سب نے مل کر خیبر پختونخوا کے عوام کی مدد سے من حاصل قوم دہشت گردی کے اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا ہے انشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ گزشتہ 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے پاکستان بالعموم اور خیبر پختونخوا بالخصوص دہشت گردی کے ناسور سے نبرد آزما ہے، جس میں ہزاروں معصوم شہریوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں، انٹیلیجنس ایجنسیز، افواج پاکستان، پولیس اور FCC کے جوانوں نے اپنے خون سے پاکستان کی دھرتی کو سینچا ہے۔ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ 2014 میں آرمی پبلک اسکول کے اندھوناک واقعے کے بعد اس وقت کی حکومت، انٹیلیجنس ایجنسیوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ایک انتہائی مربوط حکمت عملی اپناتے ہوئے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنا شروع کیا اور ایک پرامن خیبر پختونخوا کے خواب کے مکمل قریب پہنچ گئے۔ بدقسمتی سے پھر یہاں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو سپیس دی گئی۔ یہاں پر گورننس اور عوامی فلاح و بہبود کو جان بوجھ کر کمزور کیا گیا اور گمراہ کن بیانیے بنانے کی کوشش کی گئی، جس کا خمیازہ آج خیبر پختونخوا کے بہادر اور غیور عوام اپنے خون اور اپنی قربانیوں کے ذریعے دے رہے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ کون سے عوامل ہیں۔ ان عوامل کو جاننا ضروری ہے جن کی وجہ سے دہشت گردی موجود ہے۔ یہ 5 نکات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی وجہ، نیشنل ایکشن پلان کے نکات پر کلن عمل کرنا نہیں۔ دوسری وجہ، دہشت گردی کے معاملے پر سیاست کرنا اور قوم کو اس سیاست میں الجھانا۔ تیسری وجہ، بھارت کا افغانستان کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے بیس آف آپریشنز کے طور پر استعمال کرنا۔ چوتھی وجہ، افغانستان میں دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں اور جدید ہتھیاروں کی دستیابی۔ میں آپ کے سامنے ایک نمبر رکھتا ہوں، صرف 2024 اور 25 میں جو افغانی پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات میں مجہنم واصل کیے گئے، ان کی صرف تعداد 161 بنتی ہے، اور اس کے علاوہ جو افغانستان کے بارڈر سے دخل اندازی کرتے ہوئے جو خارجی وہاں پہ مارے گئے، ان کی تعداد 135 بنتی ہے۔ ان 2 سال میں 30 کے لگ بھگ جو سوسائڈ بامبرز تھے وہ بھی افغانی شہریت کے تھے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھارت کا افغانستان کو جو بیس آف آپریشنز کے طور پہ دہشت گردی میں استعمال ہو رہا ہے، یہ نمبر اس کو عیاں کرتے ہیں۔ اور 5ویں وجہ، دہشت گردی کے پیچھے ایک ٹیرر کرائم نیکسس ہے جس کو مکمل طور پر مقامی اور سیاسی پشت پناہی حاصل ہے۔ آپ دیکھیں، واٹ از دی پوائنٹ نمبر 2 کہ ایک بیانیہ بنایا جائے گا، میڈیا، سوشل میڈیا، سیاست مل کے ایک یک زبان ہو کے دہشت گردی کے خلاف کھڑی ہوں گی۔ یہ ہم نے نہیں کہا، یہ آپ کے سیاسی عمادین، آپ کی پولیٹیکل پارٹیز 2014 سے اس بات پہ اگریڈ ہے۔ کیا آج ہم ایک بیانیے پہ کھڑے ہیں؟ کیا آپ کو یہ آواز نہیں آتی کہ ان دہشت گردوں سے بات چیت کر لی جائے، مذاکرات کر لیے جائیں؟ آر وی فالوئنگ دس نیشنل ایکشن پلان؟ کیا ہر مسئلے کا حل بات چیت میں ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیں۔ اگر ہر مسئلے کا حل بات چیت میں ہے
تو جب 6-7 مئی کو ہندوستان نے پاکستان پہ میزائل مارے، معصوم بچوں اور خواتین اور مدرسوں اور مساجد کو شہید کیا، تو آپ نے، اس ملک کے عوام نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اگلے دن بات چیت کر لیتے؟ کیا ہر مسئلے کا حل بات چیت میں ہے؟ تو نہ کوئی غزوات ہوتی، نہ جنگیں ہوتی، نہ مہمات ہوتی۔ اگر ہر مسئلے کا حل بات چیت میں ہوتا تو بدر کے میدان کو یاد رکھیں، یاد کریں اسے کہ سرور کونین، دو جہان جن کے لیے بنائے گئے، وہ ذات جس سے بڑھ کر کوئی انسان نہیں، کیوں نہیں بات چیت کر لی اس دن انہوں نے؟ ادھر تو باپ کے آگے بیٹا کھڑا تھا، بھائی کے آگے بھائی کھڑا تھا، قریشی کے آگے قریشی کھڑا تھا، اموی کے آگے اموی کھڑا تھا، کیوں نہیں بات چیت کر لی؟ یہ سوال ہے۔ آپ کے مائدین نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کے خلاف بیانیاں بنائیں گے، اور پھر اس پہ گمراہ کن بیانیاں بنایا جاتا ہے۔ آگے چلیں، 5واں نمبر پوائنٹ، ہم نے نہیں کہا، ہمارے سیاستدانوں نے کہا، تمام حکومتوں نے کہا، تمام صوبائی حکومتوں نے کہا کہ اگر دہشت گردی کو ختم کرنا ہے تو آپ نے ٹیرر کرائم نیکسس کو بریک کرنا ہے، آپ نے اس انلیگل سپیکٹرم کو ختم کرنا ہے، آپ نے نارکوٹکس، بھتہ خوری، کڈنیپنگ فار رینسم، ان جیسے ناسوروں سے، نان کسٹم پیڈ وہیکلز، ان جیسے ناسوروں سے اپنے خطوں کو پاک کرنا ہے۔ جب آپ اس پہ کام کرتے ہیں، جب آپ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے اس پہ کام کرتے ہیں، تو ان کی پشت پناہی کے لیے مختلف جگہوں سے آوازیں آتی ہیں، مقامی طور پہ، سیاسی طور پہ۔ فیصلہ تو آپ نے کیا تھا کہ اس کو ختم کیے بغیر دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فیصلہ کیا، اس ملک کے سیاستدانوں نے فیصلہ کیا، تمام سیاسی حکومتوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے کاؤنٹر ٹیررزم کیسز کے خلاف اپنی جوڈیشل سسٹم کو مضبوط کرنا ہے۔ فیصلہ کیا نا؟ یہ کھولیے گا اور یہ دیکھیں کہ ویئر وی اسٹینڈ آن دس۔ یہ آپ کے سامنے میں اگست 2025 کی، اس سال کی آپ کے سامنے کیسز رکھتا ہوں جو کہ اینٹی ٹیررزم کورٹس کے خیبر پختونخوا کے ہیں۔ کنوکٹڈ نل، 0۔ 34 کیسز پینڈنگ ہیں۔ وہ کیسز جن کو 3 سال سے کم عرصہ ہوا ہے، جو اب تک خیبر پختونخوا کے ہیں، جو کہ کاؤنٹر ٹیررزم میں پینڈنگ ہیں، وہ 2878 ہیں، اور 1706 ایسے کیسز ہیں جن کو 3 سال سے زیادہ عرصہ گیا ہے۔ یہ ہے وہ جوڈیشل سسٹم جس کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے جس کو مضبوط کرنے کا فیصلہ 2014 میں، 2021 میں کیا گیا۔ اس وقت کی سیاسی حکومت نے کیا، ہم نے تو نہیں کیا۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کیوں نہیں ختم ہو رہی؟ 2014 میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ جو افغان مہاجرین ہیں ان کی ریپیٹریشن کرنی ہے۔ 2021 میں بھی اس وقت کی حکومت نے کہا کہ یہ کرنا ہے۔ تو آج یہ بیانیہ کہاں سے آ گیا کہ آپ ان کو واپس نہیں بھیجنا؟ تو کیا آپ 2014 میں غلط تھے؟ کیا آپ 2021 میں غلط تھے؟ اور جب آپ کہتے ہیں کہ افغانستان میں کہتے ہیں امن آ چکا ہے، وہاں کوئی آکوپیشن فورسز نہیں ہے، تو ہم نے کئی دہائیوں سے جب اپنے افغان بھائیوں کو مہمان نوازی کی، آج جب حکومت کہتی ہے، ریاست کہتی ہے کہ ان کو واپس جائیں، تو اس پہ سیاست کی جاتی ہے، اس پہ بیانیے بنائے جاتے ہیں، اس پہ گمراہ کن قسم کی باتیں کی جاتی ہیں، جبکہ یہ فیصلے آپ نے خود کیے تھے۔ ہمارے اس عظیم صوبے میں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ بجائے اس کے کہ دہشت گردی کو پرفارمنس سے، گورننس سے، قانون کی عملداری سے ختم کیا جائے، اس کو صوبائیت کا رنگ دیا جائے، اس پہ سیاست کی جائے۔ کیا یہ بذات خود ایک مجرمانہ عمل نہیں ہے کہ گورننس کی بجائے، پرفارمنس کی بجائے، کیپیسٹی آف کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو بڑھانے کی بجائے، ایک بیانیہ بنانے کی بجائے، اپنے لا اینڈ آرڈر کو، اپنے کرمنل جوڈیشل سسٹم کو اسٹرینتھن کرنے کی بجائے، یہاں پہ جو انلیگل افغانز اور دوسرے ایلینز ہیں ان کو پش بیک کر کے افغانستان واپس بھیجنے کی بجائے ایک کنفیوژن اور ابہام پیدا کیا جائے۔ انہی وجوہات کی بنیاد پر آرمی چیف یہ واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ یہ جو گورننس کے گیپ ہیں، اس کو پاکستان فوج کے افسر
जवान, पुलिस के अफसर, बच्चे, हमारे इदारे अपने खून से पूरा कर रहे हैं। These governance gaps on daily basis are being filled by the blood of the martyrs of Pakistan and Khyber Pakhtunkhwa. अगर गवर्नेंस के इन गैप्स को और नेशनल एक्शन प्लान जो एक डॉक्यूमेंट जिसपे सब ने यूनिसॉन पिछले 10 साल से बार बार उसकी तजदीद की कि ये है रास्ता, अगर उस पर आपने अमल नहीं करना और इसकी जगह सियासत करनी है, तो फिर इस नासूर से खैबर पख्तूनख्वा को कैसे इससे छुटकारा हासिल होगा। मैं आपको एक और क्लिप दिखाता हूं कि ये जो पॉलिटिकल एक्सपीडेंसी और शॉर्ट साइटेडनेस है, इसका खुमियाजा ये अजीम सूबा, ये गयूर और बहादुर अवाम किस तरह भुगत रहे, और हमारे बच्चे हर रोज कुर्बानियां दे रहे हैं, किसी की सियासत के लिए, किसी की मसलियत के लिए, किसी की दौलत के लिए। इससे पहले कि मैं सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करूं, मैं कुछ चीजें वाजे करना चाहता हूं। पहली बात यह है कि रियासत पाकिस्तान की तरफ से जारी दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस पर जो एक झूठा, फर्जी और मन घड़त बयानिया बनाया जा रहा है और शोहदा और अफवाज पाकिस्तान और पुलिस की कुर्बानियों की तज़हीक की जाती है, ये उस सियासी और मुजरमाना गठजोड़ के मज़मूम अज़ाइम की अक्कासी करता है। ये जो खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी है, उसके पीछे यही सियासी और मुजरमाना गठजोड़ है। दूसरी बात, हम ये बात वाज़ेह करना चाहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम की सिक्योरिटी किसी दूसरे मुल्क, बिलखसूस अफगानिस्तान को रहन नहीं की जा सकती। सिर्फ रियासत, अफवाज पाकिस्तान और इसके कानून नाफिज करने वाले इदारे ही पाकिस्तान की अवाम की सिक्योरिटी के जामिन है। अपीजमेंट ऑफ टेररिस्ट एंड देयर फैसिलिटेटर्स is never and not a policy. तीसरी बात, पाकिस्तान की रियासत, उसकी अफवाज और उसके इदारे, they will not be bothered by any sort of political distortions और सियासी शोबदाबाजी। और रियासत पाकिस्तान और उसके अवाम will not and cannot be left to the whims of any single person who is singularly the most responsible person from bringing terrorism back to Pakistan and especially Khyber Pakhtunkhwa। किसी फर्दे वाहिद को यह इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो अपनी जात और अपने मफाद के लिए पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के गयूर और बाइज्जत अवाम की जान, माल और इज्जत का सौदा करे। ख़वातीन और हज़रात, अफवाज पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में आइन और कानून के मुताबिक इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी सरअंजाम दे रही है, जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी सूबाई और मकामी इंतजामिया की है। हम उम्मीद करते हैं कि बजाय मनफी सियासत, इल्ज़ाम तराशी और खारजी क्रिमिनल माफिया की सहूलतकारी के, आप अपनी इस बुनियादी ड्यूटी पर तवज्जो देंगे। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आप सूबा खैबर पख्तूनख्वा की गयूर अवाम की हिफाजत के लिए अफगानिस्तान से सिक्योरिटी की भीख मांगने की बजाय इस सूबे के जिम्मेदारान होते हुए खुद उसकी हिफाजत करेंगे, जो ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का हक है बल्कि आपका फर्ज है। अफवाज पाकिस्तान ये बात भी वाज़ेह करना चाहती है कि खारजी दहशतगर्द और उनके सहूलतकार, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी ओहदे पे हो, उसके लिए जमीन तंग कर दी जाएगी, क्योंकि पाकिस्तानी कौम सीसा पलाई दीवार बनकर एक बुनियानो मरसूस की तरह दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ खड़ी है और खड़ी रहेगी इंशाअल्लाह। और हमारे शोहदा का खून कभी रायगा नहीं जाएगा। हम ये बात भी वाज़ेह करना चाहते हैं कि अब स्टेटस को नहीं चलेगा। जो शख्स या गिरोह
किसी मजबूरी की वजह से या अपने फायदे की वजह से खारजियों की सहूलतकारी कर रहा है, उसको पास 3 वाज़ेह चॉइसेस हैं। अव्वल कि वो खुद इन खारजियों को रियासत के हवाले कर दे, या फिर वो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में रियासत के इदारों के साथ मिलकर इस नासूर को अपने अंजाम तक पहुंचाए ताकि मासूम आवाम को नुकसान ना हो। अगर ये दोनों काम नहीं करने तो फिर खारजियों के सहूलतकार होते हुए रियासत पाकिस्तान की तरफ से भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाए। ख़वातीन व हज़रात, हमारे शोहदा की कुर्बानियां हमारे हौसलों को मजीद बढ़ाती हैं। हम सलाम पेश करते हैं इन अजीम शोहदा को, उनके ख़ानदानों को और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा के गयूर आवाम को, जो गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से ज़्यादा अरसे से सीना सामने करके इस दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। हमारे लिए हमारे शोहदा बाइसे फ़ख्र हैं। पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की हिफाजत करते हुए इस धरती के, इस खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले इन शोहदा की कुर्बानियों के हम मरहूने मिन्नत हैं। आप मरहूने मिन्नत हैं। हम ये ट्रिब्यूट पेश करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के शोहदा को। ये वो बहादुर हैं इस धरती के जिन्होंने जान दी है आपके लिए। इनकी शहादतों पे, इनकी कुर्बानियों पे किसी को सियासत की इजाजत नहीं दी जा सकती।